إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، اور اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے اعمال سے بے خبر نہ سمجھو۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، بے شک انہیں تو صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے کہ جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ موطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، بے تحاشا دوڑتے نکلیں گے اپنے سر اٹھائے ہوئے، ان کی نگاہ ان کی طرف نہ پھرے گی، ان کے دل خالی ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں کہ جب ان پر عذاب آئے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تو ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کریں اور رسولوں کی غلامی کریں۔ کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہ کھایا کرتے تھے کہ دنیا میں تم پر زوال نہیں آئے گا؟ ان آیات کریمہ میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ ظالموں کے کاموں سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھو۔ ظالم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گرفت نہیں کر رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے معلوم نہیں، وہ جو گرفت نہیں کر رہا ہے وہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ جب ان پر عذاب کا وقت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب فرمائے۔ یہاں پر ظالم سے مراد یا تو تمام مشرک ہیں، تب تو سب کو سننے والوں کو خطاب ہے کہ یہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے، اور یا پھر یہ خطاب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے اور اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ مکہ کے کافر، یہ جو ظالم ہیں، شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ان کے کاموں کی اللہ کو خبر ہے۔ اور ویسے عام طور پر بھی بندہ اگر کسی پر ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی گرفت کرتا ہے۔ ظلم کے حوالے سے حدیث پاک میں آیا کہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہوگا، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوگا، اور ظالم نہ تو دنیا میں کامیاب ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہے۔ ظلم چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، ظلم بہرحال ظلم ہے، اور ظلم چاہے انسان پر ہو چاہے کسی جانور پر ہو وہ بھی ظلم ہی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر کے رکھا، اس کو مشقت میں ڈالا، تو اللہ نے جہنم کے اندر اسی بلی کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جو ہمیشہ اس کے جسم کو نوچتی رہے گی۔ تو جانور اور انسان تو انسان، اگر ایک جانور دوسرے جانور پر ظلم کرے تو اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے کسی دوسری بکری کو اگر اپنا سینگ مارا ہوگا تو قیامت کے دن اس سینگ والی بکری سے اس مظلومہ بکری کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا، اس کے بعد میں ان کو مٹی کے اندر بدل دیا جائے گا۔ اور جو ظلم کرتے ہیں چاہے وہ زبان سے ظلم کریں چاہے ہاتھ سے ظلم کریں، ظلم بہرحال ظلم ہے۔ اگر کوئی زبان سے بھی کسی پر ظلم کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ ایسے لوگوں پر قیامت میں جہنم کے اندر ایک خارش کو مسلط کر دیا جائے گا، ان کا بدن کھجلائے گا اور پھر وہ اپنے بدن کو نوچیں گے اور ان کے ناخن لوہے کی طرح ہوں گے، اور پھر بدن کو جب نوچیں گے تو بڑی تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ اور یہ روایت تو آپ حضرات نے بارہا سنی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اپنے بدن کو نوچ رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، ان کو ستاتے تھے، تو آج اللہ نے ان کے اوپر یہ عذاب کو مسلط کر دیا ہے۔ تو ظلم کسی بھی طرح کا ظلم ہو وہ بہرحال کبھی نہ کبھی ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ مولانا روم
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ اے میرے فرزند، کبھی بھی بدی کا بید مت بونا، اس لیے کہ وہ کبھی نہ کبھی اپنا برا پھل لے کر کے آئے گا ہی، اور جب اس کا برا پھل آئے گا تو پھر انسان جو ہے وہ بڑے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو فرمایا کہ ظالموں کے کاموں سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھو، بے شک انہیں تو صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یہ اس دن سے مراد یا تو موت کا وقت مراد ہے، کیونکہ موت کے وقت میں کافر پر جب آخرت کے احوال ظاہر ہوتے ہیں تو پھر وہ آنکھیں کھول کر کے دیکھتا ہے اور افسوس کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے کہ میں برباد ہو گیا۔ اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ یہاں پر اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، یعنی قیامت کی جب سختیوں کو دیکھیں گے، اس کے عذاب کو دیکھیں گے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور اس طرح کھلی رہ جائیں گی کہ مطلب وہ پلک بھی نہیں جھپکا سکیں گے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ آنکھیں آسمان کی طرف لگا دیں گے اور آس پاس دیکھیں گے بھی نہیں۔ وہ ایک حدیث پاک میں ہے نا کہ حشر کے میدان میں سب آئیں گے تو وہ ننگے ہوں گے، انبیاء کرام اور محبوبین کے علاوہ، کیونکہ جب ہم مردوں کو قبر میں رکھتے ہیں تو قیامت کے دن جب مردے قبر سے نکلیں گے تو کچھ لوگوں کے کفن تو ویسے ہی گل سڑ گئے ہوں گے، وہ ننگے ہی باہر آئیں گے، اور کچھ لوگوں کے بدن پہ چیتڑے بچے ہوں گے تو باہر آتے آتے ویسے ہی وہ ٹوٹ ٹوٹ کے گر جائیں گے، تو میدان محشر میں سب ایسے ہی ننگے پہنچیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کسی کو اتنی خبر ہی نہیں ہوگی کہ کیا ہے میرے پاس میں، کیا ہو رہا ہے، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو اسی کو فرمایا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوں گے، زمین کی طرف دیکھنے کی کسی کو فرصت بھی نہیں ہوگی اس وقت۔ تو موتعین مقنعین، اور سر اٹھا کر کے دوڑیں گے، یعنی بالکل بے تحاشا دوڑتے ہوں گے۔ کہاں پہ دوڑتے ہوں گے؟ یعنی جو یا تو ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز کو سن کے ادھر دوڑ رہے ہوں گے، اور یا پھر جو سور پھونکا جائے گا اس سور کی آواز کی طرف وہ لوگ دوڑ لگا رہے ہوں گے، تو سب دوڑ رہے ہوں گے۔ تو آیت کریمہ کا معنی یہ ہوا کہ قیامت کے میدان میں کسی کی توجہ کسی کی طرف نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ اپنے آس پاس کے معاملات سے بھی بندہ بے خبر ہو جائے گا، اور اسے معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میرے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ وَأَفِئْدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل خالی ہوں گے، یعنی شدت دہشت کی وجہ سے ان کی عقل جو ہے وہ بالکل ایک دم خالی ہو جائے گی، اور ایسا لگے گا ان کے اندر عقل ہے ہی نہیں، بالکل ایک دم مخبوط الحواس ہو جائیں گے۔ ایسا سخت وقت ہوگا قیامت کا وہ کہ بندہ اس کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس وقت تو انسانوں کے دل جو ہیں وہ منہ کو آ رہے ہوں گے، اچھل اچھل کر کے منہ کو دل آ رہے ہوں گے۔ ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ صدر پارے میں جو فرمایا گیا نا، اس دن کی ہولناکی سے اگر کوئی بچہ ہو تو بوڑھا ہو جائے۔ ایک بچہ، اس کو بوڑھا ہونے میں ٹائم لگتا ہے، 10 سال کا بچہ ہے تو 40-50 سال کے بعد جا بوڑھا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے تھوڑے تھوڑے صدمے آتے ہیں، دھیرے دھیرے اس کا بدن نڈال ہوتا ہے، کچھ بال اس کے جو ہے سفید ہونے لگتے ہیں، کمر جھکتی ہے، یعنی 40 50 60 70 سال میں جو صدمے اٹھا کے انسان بڑھاپے کو پہنچتا ہے، قیامت کے میدان میں وہ ایک پل ہی کے اندر اتنی شدت ہو جائے گی کہ وہ 40-50 سال کیا اس سے کئی زیادہ سالوں کا صدمہ ایک ہی بار میں اس پر ٹوٹ پڑے گا، اور وہ پل بھر کے اندر بوڑھا ہو جائے گا۔ اور فرمایا گیا کہ پیٹ میں اگر بچہ ہوگا تو بچہ بھی ساقط ہو جائے، ایسی ہولناکی ہوگی صدمے کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور صدمے کی وجہ سے وہ ان کا یہ حال ہوگا کہ بے تحاشا وہ لوگ دوڑ رہے ہوں گے، ان کے دل خالی ہوں گے۔ اور پھر رب نے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جس دن عذاب آئے گا۔ تو ظالم کہیں گے ہمارے رب ہمیں تو تھوڑی مہلت دے دے۔ ظالم سے مراد ہے کافر، یعنی موت کے دن یا تو ایسا ہوگا، یا پھر کیونکہ موت کا وقت جب جان نکلنے کا وقت آتا ہے تو یہ عذاب کا پہلا دن ہوتا ہے کافر کا، کیونکہ بڑی جو ہے سختی سے اس کی روح نکالی جاتی ہے، تو سکرات کے عذاب میں مبتلا کافر تمنا کرے گا کاش مجھے موقع مل جائے تو اب میں عذاب سے بچنے کی سبیل کروں۔ اور ویسے ایک زیادہ بہتر روایت یہی ہے کہ اس سے مراد وہ قیامت کا وقت ہے،
کہ قیامت کے میدان کے اندر بندہ پھر یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے. کافر یہ تمنا کرے گا. تو میں کیا کروں؟ وہ کہے گا کہ نجب دعوتک، اللہ تیری دعوت قبول کر لوں، یعنی تو نے جو ایمان لانے کی دعوت دی تھی اس کو میں قبول کر لوں گا. ونتبع الرسل، اور تیرے رسولوں نے جو کہا تھا میں اس کی پیروی کروں گا، تیرے رسولوں پہ ایمان لے آؤں گا. تو اور بعد قرآن کی آیتیں آپ پڑھے، اس میں بتایا گیا کہ کافر کہے گا کہ زمین بھر کے سونا ہو تو وہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں، اتنا کا اتنا اور مل جائے تو وہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں. بلکہ اس دن تو ایک عجیب کیفیت ہوگی ان کو، اور کافروں کے چہرے اس وقت سیاہ ہو جائیں گے. سیئت وجوہہم، قرآن میں فرمایا ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے. مطلب وہ جو ہولناکی ہوگی اور اس وقت کا جو منظر ہوگا، اس کو اگر ہم تصویر کشی اس کی کرنا چاہیں تو وہ کر ہی نہیں سکتے. اب اتنا سخت دن کہ بچے بوڑھے ہو جائیں، حمل ساقط ہو جائیں، جب عام حالات ایسے ہیں تو کافر جو کفر کی حالت میں مرے ہیں ان کا کتنا سخت حال ہوگا. تو اس وقت ان کو جواب کیا دیا جائے گا؟ ان کو جواب دیا جائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، یعنی ان سے کہا جائے گا کہ تم اس سے پہلے تو قسمیں کھایا کرتے تھے کہ دنیا میں تم پر زوال نہیں آئے گا، دنیا میں یہ قسمیں کھایا کرتے تھے تم لوگ. یعنی جب ان کو دنیا میں سمجھایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو جو ہے وہ ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ ہم لوگ زندہ نہیں ہوں گے، مرنے کے بعد کون دوبارہ زندہ ہوتا ہے، یا اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے. اور یا پھر ان کا جو رویہ تھا وہ رویہ یہ بتاتا تھا، جیسے بڑے بڑی بلڈنگ بنانا، ان بلڈنگوں کے اندر فخر کرنا، بڑی بڑی آرزوئیں باندھنا، اس سے یہ لگتا تھا کہ انہیں واپس دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہے ہی نہیں. تو اس لیے وہ بالکل جو ہے وہ اپنی حالت کے اندر مست ہیں. بس یہ سمجھ لیں کہ آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا، دل پہ پردہ پڑا ہوا تھا، وہ پردہ اس دن ہٹ جائے گا. اس دن کی ہولناکی انبیاء کرام نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، نفسی نفسی انبیاء کرام پکار رہے ہوں گے. یہاں پہ آپ سوچیں گے کہ انبیاء کرام تو لوگوں کی شفاعت کروائیں گے، وہ نفسی نفسی کیوں پکار رہے ہوں گے؟ اصل میں میدان قیامت میں الگ الگ حالتیں ہوں گی. ایک وقت ایسا بھی آئے گا اللہ کا قہر جس وقت نازل ہوگا، اس وقت عذاب کی شدت اور اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے انبیاء کرام بھی جو ہیں وہ نفسی نفسی پکار اٹھیں گے. پھر اس کے بعد میں ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ کے نیک بندے عرش کے سائے کے اندر رہیں گے اور انبیاء کرام جو ہے وہ نور کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے. پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ میرے آقا در شفاعت کھولیں گے تو انبیاء کرام شفاعت بھی کروائیں گے. تو یہ الگ الگ احوال ہوں گے میدان قیامت کے اندر. اور یہاں پر دیکھیں کہ اتنی ہولناکی میں، اتنی شدت کے اندر سب کو اپنی پڑی ہوگی، سب کو اپنی جان کی پرواہ ہوگی. صرف ایک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے جو ہم گنہگاروں کے لیے رو پڑیں گے. اور پورے وہاں پر انبیاء کرام بھی جب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام ہم گنہگاروں کے لیے رو پڑیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور باقاعدہ رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے ہمارے لیے شفاعت کی دعا فرمائیں گے. تب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حبیب کی شفاعت کے صدقے میں ہم گنہگاروں کی انشاءاللہ جو ہے وہ مغفرت فرمائے گا. وہ اعلیٰ سرکار نے جو کہا نا کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. یعنی سرکار علیہ السلام کا اس دن جو رونا ہوگا وہ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے نہیں ہوگا. آپ کا وہ رونا کسی جو ہے وہ اپنی جان پر خوف کی وجہ سے نہیں ہوگا. سرکار اگر اس دن روئیں گے تو صرف ہمارے لیے روئیں گے. وہ کتنی بڑی بات ہے کہ کونین کا آقا جو ہے وہ ہم جیسے بالکل حقیر اور گنہگار بندوں کے لیے رو پڑے، اور ہم جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کی، آپ کی سنتوں کی اور آپ کے دین کی کوئی پرواہ بھی نہ کریں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو آقا زندگی میں ہمارے لیے روئے اور میدان قیامت میں ہمارے لیے رو پڑیں گے، رب کی بارگاہ میں رو کے ہمارے لیے شفاعت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے. ہمیں تو اس نبی پر دل و جان سے فدا رہنا چاہیے، اور جو فرما دیا اس کے اوپر جو ہے وہ دل و جان سے عمل کرنا چاہیے. لیکن ہمارا رویہ ہم دیکھیں اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت دیکھیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، اپنے آپ کے وہ شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم ایسے اور وہ پیارے آقا کیسے. تو اس قیامت کی ہولناکی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لطف انشاءاللہ اہل ایمان پر اور گناہگار امتیوں پر ہوگا.